حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ سر بہت سارے قانونی معاملات ہیں اس وقت تو چلی قانون کی جنگ رہی ہے، چاہے وہ ایک پارٹی کے سربراہ کے حوالے سے بات کی جائے یا دیگر معاملات کے حوالے سے بات کی جائے یا نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے بات کی جائے یا نگراں سیٹ اپ کے 3 مہینے سے بعد چلنے کی بات کی جائے، تو معاملات تو چلی آئینی اور قانونی طور پر مختلف ابہام کی طرف سے ہیں۔ لیٹ سپوز سر یہ بھی 9 تاریخ کو نگراں حکومت آ جاتی ہے، رات 12 بجے کے بعد سب چیزیں ہو جاتی ہیں، 6-7 مہینے تک یہ ٹینیور چلتا ہے اور کسی سیاسی جماعت کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن پھر وہی سوال سر اس کو کس طرح سے آئینی کور دیا جائے گا؟ آئین میں تو اگر دیکھا جائے تو 9 اگست کو اگر اسمبلیاں تحلیل کر دی جاتی ہیں تو پھر تو 3 مہینے یعنی 90 ڈیز کا جو ہے وہ ٹائم ملے گا الیکشن کا۔ لیکن چونکہ اب یہ مردم شماری کی بنیاد پہ یہ ڈیلیمیٹیشن ہونے جا رہی ہے تو پھر جو لگ رہا ہے جلدی سے جلدی اگر ہوگا تو وہ فروری کے اینڈ یا مارچ کے سٹارٹ میں الیکشن ہونا ممکن ہوگا۔ یہ مجبوری اس لیے ہے، اس سے بھی لمبا جا سکتا تھا لیکن مجبوری یہ ہے کہ سینٹ میں بھی الیکشن ہونے ہیں، کیونکہ اگر سینٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا تو یہ بھی ایک آئینی جو ہے وہ تو مارچ میں ہونا نا سر، یہ تو اگر اس چیز کو لے کے چلوں 90 ڈیز تو یہ تو 9 نومبر بنتا ہے، لیکن وہ تو مارچ میں، اس میں بھی تقریباً 4 مہینے عرض کر رہا ہوں میں کہ فروری کے اینڈ میں یا مارچ کے سٹارٹ میں الیکشن ہو جانے چاہیے، لیکن ڈیلیمیٹیشن کی طرف اگر دیکھتے ہیں تو پھر یہ بہت لمبا چل سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اپیلیں فائل کریں گے، جو اگریڈ پارٹی ہوگی وہ اگر وہاں سے فارغ ہوگے پھر ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ، تو یہ سلسلہ 4-5 یا 6 مہینے بڑے آرام سے چلا جائے گا۔ تو آپ کو پتا ہے کہ نظریہ ضرورت جو ہے وہ کبھی دفن نہیں ہوا، زندہ رہتا ہے، اور اس سر یہ اگر سینٹ کے انتخابات مارچ سے اگر آگے جاتے ہیں تو آئین میں کوئی سوال سے قدغن تو نہیں ہے، جہاں تک میرا خیال ہے کہ سینٹ کے انتخابات 3 مہینے اور ڈیلے ہو جائیں، پہلے قومی اسمبلی کے ہو جائیں، اس کے بعد سینٹ کے انتخابات ہو جائیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آئین میں تو قدغن ہے 90 ڈیز کی، اگر وہ 90 ڈیز کے اندر نہیں کرتے تو پھر آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں سر میں سینٹ کے انتخابات کی بات کر رہا ہوں، جیسے آپ نے مارچ کی بات کی نا، اگر اس کو ڈیلے کر کے اگر آپ جون جولائی تک لے جاتے ہیں، مین وائل آپ نے انتخابات کروا دیے پاکستان میں جنرل اسمبلی کے، تو مارچ سے انتخابات سینٹ کے اگر آگے جاتے ہیں تو قانون میں کوئی قدغن تو نہیں ہے اس کی، لیکن ہاؤس آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوگا، اور جب ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہوگا تو آئین جو ہے اس کی خلاف ورزی یہ ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آئینی خلاف ورزی نہیں ہے۔ الیکشن جو ہے وہ الیکشن کا پورا میکنزم ہے، اس کا ٹائم فریم ورک دیا گیا ہے، اور جب وہ ٹائم مکمل نہیں ہوتا یا اس کو لمبا لنگر آن کر دیا جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے آئینی تقاضے جب پورے نہیں ہوتے تو مشکلات بڑھتی ہیں۔ تو اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نظریہ ضرورت سویا ہوا ہے لیکن مرا نہیں ہے، اس کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ 3 مہینے بعد زندہ ہو جائے گا پھر وہاں ہو سکتا ہے نیچرلی، اور آپ کے پاس حل کیا ہے؟ آئین میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے الیکشن لنگر آن کرنے کی۔ تو سر پھر اس کی کوئی گارنٹی اگر میں آپ سے کہوں کہ ہے کہ یہ معاملہ پھر 1 سال 1.5 سال 2 سال تک نہیں طول پکڑے گا، یہ 3-6 1.5-2 سال والی تو بات نہیں ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ 6 یا 7 مہینے جو ہے وہ آگے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جو اس وقت لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تاریخ کا امین، آزادی کی علامت، حسن کا آئینہ دار، فکر و نظریے کی عکاس، سرفرازی کا گواہ، یعنی ہم سب کا نگہبان پاکستان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔